بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 60 یعنی پیج 60۔ آئمہ نماز کا تقرر، آئمہ نماز کا تقرر، یہ ہیڈنگ ہے سیرت النبی جلد دوم، اور ہمارا مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارا چل رہا ہے مذہبی انتظامات۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہیڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ تو آئمہ نماز کا تقرر یہ آج کا ہمارا چوتھا ویلاگ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئمہ نماز کا تقرر، مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ مختلف قبائل کے لیے الگ الگ امام مقرر کر دیے جائیں۔ عموماً عادت شریف یہ جاری تھی کہ جو قبیلہ مسجد میں جو قبیلہ مسلمان ہو جاتا، اس میں جو شخص سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتا وہی امام مقرر کر دیا جاتا، اور اس شرف سے چھوٹے بڑے غلام آقا سب برابر تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں جو مہاجرین آ چکے تھے، ان کے امام حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم تھے۔ جرم کا قبیلہ جب اسلام لایا تو عمر بن سلمہ جرمی اس وقت 7 یا 8 برس کے کم سن بچے تھے، لیکن چونکہ اپنے قبیلہ میں قرآن کے سب سے بڑے حافظ وہی تھے، اس لیے وہی امام قرار پائے۔ امامت کے انتخاب کے لیے حضور اکرم نے چند اصول مقرر فرمائے۔ ابو مسعود انصاری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ کلام اللہ پڑھا ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو جو سنت سے سب سے زیادہ واقف ہو، مگر اس میں بھی مساوات ہو تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ جب کوئی قبیلہ ایسا قبیلہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ پوچھتے کہ تم میں سب سے زیادہ حافظ قرآن کون ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو لوگ اس کا نام لیتے اور آپ اس کو اس عہدہ پر خود ممتاز فرماتے۔ چنانچہ اہل طائف کے امام عثمان بن ابی عاص اسی طرح مقرر ہوئے تھے، اور سب مساوی الحدیث اور سب مساوی الحیثیت ہوتے تو ارشاد ہوتا، تم میں جو بڑا ہو وہ جماعت کی امامت کرے۔ مالک بن حویرث جب اپنی قوم کی طرف بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ مدینہ سے باہر اطراف میں عرب کے مختلف صوبوں میں جہاں جہاں مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں، ظاہر ہے کہ وہاں ہر جگہ الگ الگ امام مقرر ہوئے ہوں گے۔ جن قبائل میں عمال مقرر ہوئے تھے وہیں ان کے امام بھی ہوتے تھے۔ بڑے ہوئے مقامات میں یہ دونوں عہدے الگ الگ ہوتے تھے۔ عمان میں حضرت عمر بن عاص حامل تھے اور ابو زید انصاری امام، لیکن افسوس ہے کہ احادیث و سیر کی کتابوں میں نام بنام ان کی یکجا تفصیل مذکور نہیں۔ ضمنی واقعات میں جہاں تک اس کا سراغ لگ سکا وہ حسب ذیل ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں باقاعدہ ڈیٹیل روشنی ڈالیں گے، کیونکہ تھوڑا سا لمبا ویلاگ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کا 5واں جو ویلاگ ہوگا اس میں ہم اس کی ڈیٹیل روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔